اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 تک پڑھا تھا، تو آج ہم آیت نمبر 104 سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ اور اس قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی اگر کوئی جنگ کا موقع ہو اور کفار جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوں، تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے وہ کہیں گے اچھا چلو جی وہ فارغ ہو گئے تو وہ اچھا ہوا بھاگ گئے تو اب ہم اپنے گھر کو چلتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے جانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کہ اگر مسلمانوں کو زخم لگتے ہیں، مسلمانوں کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، انہیں بھی زخم لگتے ہیں، تو وہ بھی جیسی تکلیف مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے ویسی تکلیف جو ہے وہ کافروں کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور تم اللہ سے اس ثواب کی امید رکھتے ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ تو اس کی تو جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے، اور جب وہ لڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک ثواب کی امید ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو مجھے جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، میں جیتوں یا ہاروں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو مسلمان کی امید ہے، جبکہ کافر کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر جو ہے وہ تو لڑتا ہے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے سردار کے لیے، اپنے حکمران کے لیے، کوئی اسے کو مال مل جائے، کوئی علاقہ فتح ہو جائے، یا کچھ بھی اس طرح کی اس کی وہ ہے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے آبجیکٹیو میں اللہ تعالیٰ سے ملنے والا کوئی ثواب جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ تو جو کافر جو ہے اگر وہ ایسے دنیاوی آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اور مرتا بھی ہے اور زخم بھی کھاتا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ اس کو تو بہت اچھے باتیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مسلمان کو تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے ہے کہ وہ اس کہ اگر جو ہے وہ کافر جو ہے وہ بھاگ جائے تو مسلمان اس کے پیچھے نہ جائے۔ اچھا، یہاں سے جو ہے نا وہ دو رکوعوں تک جو ہے وہ ایک ہی مضمون چلے گا، اور خیر جائیں ابھی ذرا وحید صاحب کہتے ہیں تو پھر ہم کریں گے۔ جی پلیز سٹارٹ کریں، سوری وہ میرا کنیکشن جو تھا وہ ڈسٹرپٹ ہو گیا تھا، کہ شاید دوبارہ بھی اگر ہو جائے تو آپ جو ہے نا اس کو اچھا جی، کنٹینیو رکھیں۔ وہ ریکارڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے سر۔ تو اچھا بہرحال میں تو میں بتا رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، اس کا ایک شخص تھا بشر بن عبیرہ، طامہ بھی جو اس کا نام جو ہے وہ آیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو اس نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوری کی۔ وہاں پہ ایک بوری تھی جس کے اندر آٹا تھا،
چلیں اچھا جی، تو وہ پوری جو ہے وہ جس کا نام زید بن سمین تھا، اس کے گھر اس نے رکھوا دی کہ یہ میری امانت ہے، تم رکھ لو۔ صبح جب حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، تو وہ گھر سے نکلے تلاش کرتے ہوئے۔ تو تلاش میں جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ وہ جو آٹا گر رہا تھا وہ پہلے گیا اس بشر بن عبیرہ کے گھر تک، اور وہاں سے پھر جو ہے یہ گیا جو ہے وہ اس یہودی کے گھر جب وہ گیا تو انہوں نے وہ یہودی دروازہ کھٹکایا، یہودی جو ہے وہ زید بن سمین باہر آیا، اس نے کہا جی اس طرح سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا ہاں جی وہ ایک وہ جو ہے وہ بشر ہے میرے پاس، تو بوری برآمد ہو گئی اور اس کے اندر وہ زرا بھی تھی، اور جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ پیش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ اب اتنے میں جو ہے جو قبیلہ تھا بنو ظفر، اس کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ یہ حرکت کی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، پتہ چل گئی کہ واقعی چور جو ہے وہ بشر بن عبیرہ ہے۔ تو اس نے جو لیکن وہ جو قبائلی عصبیت ہے وہ آڑے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے قبیلے والے کا ساتھ دیں گے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے جو ہے نا خوب وہاں پہ جو ہے وہ شور مچایا اور کہا کہ جناب یہ تو یہودی تو ہے ہی خبیث، اور یہ بالکل سارے یہ جھوٹے ہیں اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ ان لوگوں نے یہ چال چلی ہے، چیز اسی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، مسلوقہ مال ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ اس نے کیا ہے، اور جو بشر ہے وہ مسلمان ہے، تو اس کا نے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ تو وہ اتنا کچھ جو ہے وہ اتنی باتیں کی کہ ایک لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگا شاید جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے بنو ظفر والے کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن قتادہ جو ہے سے جو ہے وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ تم خامخامے جو ہے ایک مسلمان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدہ بھی ہو گئے، لیکن ابھی فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے، یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پر نازل کی ہے تاکہ جو کچھ آپ کو اللہ نے دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے۔ یہاں پر ذکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کون مجرم ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ جو ہے وہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہاں یہ کہی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی طرف سے کچھ جھگڑا کر رہے تھے کسی کے لیے، لیکن یہ جو ہے ایک انداز ہوتا ہے۔ اصل میں تو وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ بیٹی کو کہہ کے سنانے والی بات تھی کہ جو مسلمان جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ وہ صرف اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک مجرم کا ساتھ دے رہے تھے، تو وہ بددیانت لوگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف بشر بن عبیرہ جو ہے وہ بددیانت نہیں تھا، وہ تمام لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا تھا وہ سارے کے سارے بددیانت لوگوں میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس سے جو ہے یہ کلیہ نکلتا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو معلوم ہو کہ فلانا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ بددیانتی کر رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا جائے، تو جو ساتھ دے رہا ہے وہ بھی بددیانت ہے۔
اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مغفرت طلب کرنے کے جو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ جو ہے یہ شاید یہودی ہی مجرم ہے، اور جو بنو ظفر کا جو قبیلے والے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس خیال کے آنے کی پر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، یا یہ کہ جو ہے یہ لوگ جو بنو ظفر والے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے ایک مجرم ساتھی کا ساتھ دیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ لوگ مغفرت طلب ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، وہ مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کی حمایت نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بددیانت اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن خیانت جو ہے وہ یہ ہے، اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرنا چاہتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو راضی کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا جو اسے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ضمیر کو مارنا ہوتا ہے۔ تو جو ضمیر کو مارے گا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور اس خیانت کے نتیجے میں جو اس نے سزا بھگتنی ہوتی ہے بعد میں اس دنیا میں، یا اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں، یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو جو سزا اسے ملنی ہوتی ہے اس کا وہ خود ذمہ دار اس طرح اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی غلط کام کرے گا، دوسروں کا جو نقصان کرے گا سو کرے گا، اپنا بھی وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بددیانت اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اس طرح کی جو جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وہ بددیانت ہیں اور وہ گناہ گار بھی ہیں۔ وہ لوگ اپنی سازشیں لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی یہ بنو ظفر جو ہے وہ انہوں نے چھپ کے مشورے کیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے ساتھی کو بچائیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہودی کو مجرم ثابت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی جو سازشیں انہوں نے چھپ چھپ کے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کی ہیں وہ سادوں سے وہ چھپ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ سنتے ہو تم لوگوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا، یا اس روز کون ان کا وکیل ہوگا۔ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جی جو بنو ظفر کے لوگوں نے جو بن مبارک کی جو ہے ان کا جو ساتھ دیا تھا اور خوب جھگڑا کیا اور خوب شور مچایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جی جو اس دنیا میں تو تم نے خوب جھگڑا کر لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کہ جو ہے وہ بچ بھی جاتا، لیکن جو ہے وہ جو روز حساب جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کس نے جھگڑنا ہے کہ جی یہ جو ہے میں نے مجرم کا جو ساتھ دیا تھا اور اس کی وکالت کی تھی تو میں نے ٹھیک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑے گا، اس دن تو کسی کی مجال نہیں ہونی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کو پتا ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایٹ فالٹ ہے اور اس نے قصور اس کا ہے اور غلطی اس کی ہے یا جرم اس نے کیا ہے، تو کسی بھی لالچ میں، چاہے وہ خاندانی تعلق ہو، کوئی دوستی یاری ہو، کوئی پیسے کا لالچ ہو، یا کوئی اور، جیسے اگر کوئی وکیل ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرا موکل جو ہے وہ مجرم ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف سے لڑے اور اس کو بچانے کی کوشش کرے صرف اس لیے کہ جو ہے یہ اس کا پروفیشن ہے، تو وہ تو پیسے لے گا اور جو ہے وہ بچائے گا، تو وہ یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ بددیانتی کا ساتھ دیتے ہیں اور جو ہے وہ بددیانت خود بھی ہوتے ہیں۔ تو اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں بتایا ارشاد پاک ہے کہ جی اگر جو ہے وہ آپ اس دنیا میں تو تم لوگ لڑ دیے ہو، عدالت میں جا کے بھی تم لوگ لڑ دیے، اور دوسرے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی جھوٹی گواہی دیتی یا جھوٹی قسم اٹھا لی
کہ کسی طرح جو ہے نا وہ مجرم بچ جائے، تو وہ تو کر لیا، لیکن روز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑے گا اور کون وکالت کرے گا؟ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہے. اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، وہ اللہ کو درگزر کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. یعنی جو ہے مسلمان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں، لیکن جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. اور جو گناہ کماتا ہے تو اس کی کمائی کا وبال اسی کی جان پر پڑتا ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکیم ہے. یعنی جو شخص بھی کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا ہو، اصل میں وہ کمائی ہے. چاہے وہ اچھی کمائی ہے، اگر اچھی کمائی ہے تو روز قیامت جو ہے وہ اس کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور وہ اس کمائی سے جتنا اس کا بینک بیلنس بنا ہوگا وہ اس کو کیش کرائے گا، اور اس بینک بیلنس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. دوسری جو ہے وہ جو گناہ کماتا ہے یا کرتا ہے تو وہ بھی ایک کمائی ہے، اور طرح کی کمائی ہے. تو وہ ایک طرح کا ڈیبٹ ہے جو کہ اس کی جو نیک کمائی ہوتی ہے اس کو بھی خارج کرتا رہتا ہے. تو پھر جو ہے جو اس کا پھر بینک بیلنس نکلے گا تو اس کے حساب سے پھر اس کو جو ہے وہ اجر مل جائے گا. تو جو اچھا کام کرے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائے گا، جو برا کرے گا وہ اپنا وبال جو ہے وہ اسی کی جان پر پڑے گا. اور جس شخص نے کوئی خطا یا گناہ کیا پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام تھوپ دیا تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یعنی جو ہے اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے اور چلو اس کی توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک گناہ کی سزا جو ہے وہ بدلے گا، لیکن اگر ایک گناہ کر کے جو ہے وہ اس کا الزام دوسرے پر تھوپ دے، جو بن نبیرق نے کیا کہ چوری اس نے کی اور اس کا الزام جو ہے وہ اس نے تھوپ دیا اس یہودی زید بن سمین کے اوپر، تو وہ پھر جو ہے اس نے دورہ عذاب جو ہے وہ اپنے سر لے لیا، ایک بہتان کا اور ایک وہ گناہ جو اس نے کیا تھا. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں مبتلا کر رہے تھے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیچ میں انٹروین کیا اور یہ آیات جو ہے وہ نازل ہو گئی. کیونکہ نبی سے اگر جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہو جاتا تو وہ پھر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس کی ایک تو نظیر بن جاتی، دوسرے پھر یہ جو کفار جو یہودی تھے ان کو جو ہے نا بڑا موقع ملتا تھا کہ جی بڑے انصاف کرتے رہتے ہیں، یہ تو ان کے یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، اور جو ہے وہ صرف اس لیے کہ مسلمان کا ساتھ دے دیا ہے تو چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے کرنی تھی. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دے کر اور جھوٹے ثبوت فراہم کر کے کسی حاکم سے، کسی قاضی سے، کسی جج سے اپنے حق میں فیصلہ لے بھی لیتا ہے تو وہ جج یا قاضی یا حاکم جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو جو ثبوت پیش ہوا اس نے اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. لیکن جو ہے جس نے یہ سارا کھیل رچایا ہے وہ اس کا عذاب جو ہے وہ پھر بھگتے گا، اس دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کوئی چرب زبان جو ہے وہ میرے سے ایسی اپنا مقدمہ پیش کرے کہ جس میں جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے لے، تو وہ
اس سے جو ہے وہ اس کا عذاب کم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اپنی غلط دے کر گواہیاں دے کر اور غلط ثبوت دے کر میرے سے کوئی ایسا فیصلہ کرا لیتے ہو کہ ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ کوئی غلط آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, تو وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے پھر اس کے لیے جہنم کی زمین کا ٹکڑا ثابت ہوگا. تو وہ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے تو آپ کو مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا, لیکن اگر یہ فیصلہ غلط ہو بھی جاتا تو اصل میں نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہوتا تھا. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اور چیز ہے اور کتاب اور چیز ہے. یہاں پر جو ہے کتاب اور حکمت جو ہے وہ الگ الگ آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وحی خفی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی ہیں وہ حکمت ہے, اور اس حکمت کے سے آپ نے پھر جو بھی آپ نے اعمال کیے یا جو احادیث مبارکہ ہیں وہ سب اس حکمت کے اوپر بیس کرتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. تو جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی بھی باتیں ہیں, کیونکہ وہ اسی حکمت کی بیس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اسی طرح جو کام بھی جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے یا کرنے کا حکم دیا تھا یا کسی سے منع کیا تھا یا اگر کوئی ہوتے ہوئے دیکھے تھے اور اس سے منع نہیں کیا تھا, تو جو ہے وہ بھی سب اس حکمت کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. تو اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال ہیں, افعال ہیں, جو اقوال ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی وہ حکمت عطا فرمائی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے. یہ آیت نمبر 113 تک ہوا ہے اور 3/4 سلس ہو گیا ہے سپارہ, تو یہاں ہم ختم کر دیتے ہیں.